میڈیا کے اندر جو عورتیں آتی ہیں ان میں سے کوئی پردہ نہیں کرتا. ہماری پردہ نشین خواتین اپنی مرضی سے پردہ کرتی ہیں, لیکن پریشانی میڈیا کے اندر بیٹھی عورتوں کو ہوتی ہے, پریشانی میڈیا میں بیٹھے ہوئے مردوں کو ہوتی ہے جن کا پردے سے کوئی تعلق نہیں. میں ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب اقتدار مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا اس وقت مسلمانوں نے دیگر اقوام کو, اقلیتوں کو ان کے دین کا اور ان کی شریعت کا تحفظ فراہم کیا. تو امام بخاری نے اپنی صحیح میں یہ مسئلہ 1200 سال پہلے حل کر دیا کہ اگر اقلیت کسی ملک کے اندر رہ رہی ہے تو اس کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے پرسنل لا کے اوپر عمل کرے. آخر کیا وجہ ہے کہ گزشتہ چند سالوں سے کچھ لوگوں کے سامنے, کچھ لوگوں کی آنکھوں میں یہ پرسنل لا کھٹک رہا ہے. قربان جائیے ہمارے کچھ برادران وطن پر کہ جنہوں نے قرآن کی کچھ آیتیں ڈھونڈ کر اسلام پر حملے کیے ہیں. ایک بات اور یاد رکھیے کہ اسلام میں گوریلا وار نہیں ہے. اسلام میں گوریلا وار کا کوئی کانسیپٹ, کوئی تصور نہیں ہے. قرآن کریم لفظ امن, عربی میں اس کو سلم کہتے ہیں, 114 مرتبہ یہ لفظ اپنے مشتقات کے ساتھ آیا ہے. عربی زبان میں جنگ کے لیے لفظ آتا ہے حرب. حرب صرف 6 مرتبہ قرآن کریم کے اندر آیا ہے. اگر اسلام واقعی جنگی ہوتا, اگر مسلمان واقعی جنگجو ہوتے تو یہ نمبر الٹے ہوتے. ہم اس ملک میں رہتے ہیں اور اس ملک سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ چونکہ ہمیں یہاں اظہار رائے کی مکمل آزادی ہے, اور ہم ہرگز یہ نہیں چاہتے کہ ہماری اس آزادی کو سلب کر لیا جائے, چونکہ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے. اگر اسلام کا جو پولیٹیکل نظام ہے اس کا مقصد صرف تلوار, گن اور بندوقیں ہوتی ہیں تو کیا ہرمزان کبھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا؟ ہمیں دراصل اسلام کا یہ جو چہرہ ہے, جو چھپا ہوا ہے, جو ہم میں سے بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہے, اس کو باہر لانے کی ضرورت ہے. اور یہ ذمہ داری صرف اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام کی نہیں ہے, یہ حضرات تو جانتے ہیں اور اپنی مقدور بھر کوشش کر رہے ہیں. یہ ذمہ داری آپ میں سے ہر ایک کی ہے, خواہ آپ عالم ہوں, حافظ ہوں, قاری ہوں, انجینئر ہوں, ڈاکٹر ہوں, آپ پلمبر ہوں, آپ مزدور ہوں, کوئی بھی آپ کا پیشہ ہو یا کوئی پیشہ نہ ہو, آپ بیکار ہوں لیکن آپ مسلمان ہیں, آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. طارق قطع جیسے لوگ جنہوں نے شریعت کے خلاف اس ملک کے اندر بڑی ہی زہر افشانیاں کی ہیں, جو شریعت کے تعلق سے برادران وطن کو بدزن کر رہے ہیں اور جو یہ کوشش کر رہے ہیں بتانے کی کہ مسلمان تمہارے دشمن ہیں اور پولیٹیکل اسلام تمہارے لیے خطرہ ہے, آپ ان لوگوں کو بتائیے کہ پولیٹیکل اسلام بھی اسی طریقے سے رحمت ہے جس طریقے سے اسپریچول اسلام رحمت ہے. یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے, یہ میری ذمہ داری ہے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے, اور اس مجمع میں اور اس مجمع سے باہر جتنے لوگ ہیں سب کی ذمہ داری ہے. آج ہمارے سامنے اگر شدت پسند ہندو آتے ہیں تو وہ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں اگر رہنا ہوگا تو وندے ماترم کہنا ہوگا. اس ملک میں بسنے والا ایک ایک مسلمان اتنا ہی محب وطن ہے جتنا کہ ایک غیر مسلم. جو آئے دن الزام لگتے رہتے ہیں کہ فلاں شخص کو دہشت گردی کے الزام میں اٹھا لیا, فلاں شخص کو داعش کا ایجنٹ پکڑ کر سمجھ کر پکڑ لیا گیا, تو یاد رکھیں اس ملک میں داعش کا کوئی وجود نہیں. اس ملک میں داعش آ ہی نہیں سکتی, آئیسس نہیں آ سکتی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. حضرت صدر جلسہ, علماء کرام اور حاضرین مجلس, سب سے پہلے تو میں اس پروگرام کو آرگنائز کرنے والے ادارے تحفظ دین میڈیا سروسز کے ذمہ داران کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد کر کے دراصل فرض کفایہ ادا کیا ہے. میں اس ادارے کے ذمہ داران کا بھی ممنون و مشکور ہوں کہ جنہوں نے یہاں پر ہمیں اور آپ کو جمع ہونے کا موقع عنایت کیا.
دراصل یہ ایک بہت عظیم خدمت ہے جو تحفظ دین کی یا سروسز کے ذمہ داران ایک عرصے سے انجام دے رہے ہیں۔ میرا اور آپ کا یہاں جمع ہونا انہی حضرات کی مسلسل خدمات کا نتیجہ ہے۔ جب کوئی جلسہ ہوتا ہے تو عام طور سے کہنے اور سننے والے جلسے میں آتے ہیں، کہنے والے کہہ کر چلے جاتے ہیں اور سننے والے سن کر، لیکن جو ذمہ داران ہیں، جو آرگنائز کرنے والے ہیں، منتظمین ہیں، ان کی مہینوں کی محنت اس جلسے کے پیچھے ہوتی ہے، دن رات محنت کرتے ہیں، تب جا کر وہ شام آتی ہے جس شام میں علماء اور حاضرین مجلس جمع ہوتے ہیں اور چند گھنٹے کی وہ محفل سجتی ہے۔ اس لیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان حضرات کے اس عمل کو قبول فرمائے اور آج کی اس مجلس کو ہم سب کے لیے مبارک بنائے۔ آج کی اس کانفرنس کا عنوان ہے تحفظ دین اور عظمت صحابہ، اور مجھے جس وجہ سے یہاں یاد کیا گیا ہے وہ دراصل ایک تحریک ہے کہ جس کو ہم نے تقریباً 2 سے 3 مہینے پہلے چھیڑا تھا، طارق فتح کے خلاف۔ آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ زی نیوز چینل پر فتح کے فتوے کے نام سے ایک شو چلا تھا جو ابھی بھی چل رہا ہے، اس کی آخر کی 2-3 قسطیں باقی ہیں۔ طارق فتح کو کینیڈا سے اس شو کو ہوسٹ کرنے کے لیے بلایا گیا۔ یہ پاکستانی نژاد کینیڈین شہری ہندوستان آیا اور اس نے اسلام کے خلاف زہر اگلنا شروع کیا۔ شروع میں یہ سمجھتا تھا، جبکہ میں نے اس کی بہت سی ویڈیو دیکھی، کہ یہ ایک لبرل قسم کا مسلمان ہے جس کو علماء سے نفرت ہے، اور اس طرح کی تعداد بہت بڑی تعداد میں ہمارے درمیان ایسے لوگ ہیں جو علماء کو پسند نہیں کرتے۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ بھی انہی میں سے کوئی ایک شخص ہوگا جس کو اسلام سے نہیں بلکہ اسلام کے ماننے والوں سے اور ٹریڈیشنل مسلم یعنی علماء سے اس کو پرابلم ہے، اس کو پریشانی ہے۔ لیکن جب میں نے اس کی پرانی ویڈیوز کنگھالی اور دیکھا کہ یہ شخص صرف علماء سے نفرت نہیں کرتا، یہ شخص صرف شریعت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ یہ خود اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ ہم اپنے کالج اور یونیورسٹی کے دنوں میں قرآن کریم کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو ایسے شخص کے کفر اور الحاد میں جب مجھے کوئی شک نہیں رہا تو میں نے پھر ایک ویڈیو بنائی جس میں وہ سارے ثبوت مہیا کیے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شخص گستاخ خدا، گستاخ رسول اور گستاخ کلام خدا اور کلام رسول ہے۔ تو الحمدللہ یہ فتنہ آج آشکارا ہو چکا، سب لوگوں کو پتہ چل چکا کہ اس شخص کا کیا ایجنڈا تھا۔ یہ خاص ایجنڈے کو لے کر اس ملک میں آیا، اس نے 10-12 شوز کیے، اور الحمدللہ ہماری تحریک کا یہ نتیجہ ہوا کہ فی الحال یہ شخص اس ملک کو چھوڑنے پر مجبور ہوا۔ دراصل طارق فتح کسی ایک شخص کا نام نہیں ہے، یہ ایک تحریک کا چہرہ ہے، اور اس تحریک میں بہت سارے لوگ شامل ہیں۔ اسی ہندوستان کا سلمان رشدی، بنگلہ دیش کی تسلیمہ نسرین، پاکستانی نژاد انگلینڈ میں مقیم ماجد نواز، صومالیہ نژاد امریکہ میں مقیم ایان ہرسی علی اور طارق فتح، یہ پورا ایک گینگ ہے جس کا مقصد اسلام کے اوپر فکری الغار ہے، جس کا مقصد شریعت کی توہین ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ عوام الناس کو علماء سے بدظن کر دیا جائے، اور عوام الناس کے ذہن میں یہ بات بٹھائی جائے کہ آج تک تم جو لوگ سنتے آ رہے تھے دین کی باتیں علماء کی زبانی، یہ سب جھوٹ تھا، اس لیے ان علماء کے اوپر اعتماد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا مقصد ہے۔ لیکن ان سب میں یہ جو پورا گینگ ہے، سلمان رشدی سے لے کر طارق فتح تک، جہاں تک میں سمجھتا ہوں طارق فتح سب سے خطرناک ہے، اور اس کی ایک وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس شخص کی ایک ویڈیو انٹرنیٹ پر موجود ہے۔ کئی سال پہلے یہودیوں نے اس کو اپنے جلسے میں بلایا، اور یہ ان کے سامنے تقریر کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنے دوستوں سے، اور دوستوں سے مراد اس کی یہی سلمان رشدی اور تسلیمہ نسرین اور ماجد نواز وغیرہ، اس نے کہا کہ مجھے اپنے ان دوستوں سے ایک شکایت ہے
یہ اسلام میں ریفارم اور اسلام کی اصلاح کرنا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے جو طریقہ کار اختیار کیا وہ یہ کہ اپنے آپ کو ملحد قرار دیا، انہوں نے اسلام کو مسترد کر دیا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مسترد کر دیا، انہوں نے کہا کہ ہم اسلام کو نہیں مانتے۔ ظاہر ہے کہ جب مسلمانوں نے یہ دیکھا کہ سلمان رشدی اور تسلیمہ نسرین نے اسلام کو مسترد کر دیا، تو اب اسلام میں اصلاح کی جو بھی کوشش ہوگی مسلمان اس کو قبول نہیں کرے گا۔ تاریخ فتح یہ کہتا ہے کہ میں نے ایسا نہیں کیا، میں نے اسلام کو مسترد نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ فٹ بال کھیلتے ہیں اور ایک گولی کو اپنے گول بچانا ہوتا ہے تو ضروری ہے کہ گول کیپر اس گول پر کھڑا رہے، ڈٹا رہے۔ اگر گول کیپر گول چھوڑ کر چلا گیا تو مخالف ٹیم گول کر دے گی۔ یہی وجہ ہے کہ میں اپنے گول پر ڈٹا ہوا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تاریخ فتح یہ کہہ رہا ہے، یہ اعتراف کر رہا ہے کہ دل سے تو میرا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، لیکن زبانی طور پر میں اسلام اپنا اظہار کرتا ہوں، میں مسلمان اپنے آپ کو بتاتا ہوں تاکہ میں اسلام میں اصلاح کر سکوں، ریفارم کر سکوں۔ اور اس اصلاح کا مقصد کیا ہے کہ عوام الناس کو قرآن سے دور کر دیا جائے، عوام الناس کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دیا جائے، عوام الناس کو دین کے ان سرچشموں سے دور کر دیا جائے کہ جہاں سے دین کے سوتے 1400 سال سے ابل رہے ہیں۔ حاضرین مجلس، یہ جو گینگ ہے ان 5-6 افراد کا، اس کی زبردست پشپناہی اس وقت طاقت کے خفیہ مراکز کر رہے ہیں، چاہے وہ امریکہ میں ہو، کینیڈا میں ہو، انگلینڈ میں ہو، یورپ کے کسی ملک میں ہو یا پھر اپنے ہندوستان میں۔ طاقت کے جو خفیہ مراکز ہیں ان لوگوں کو ان مراکز نے ہائر کیا اور ایک مشن کے اوپر لگا دیا کہ اسلام کو اور شریعت کو بدنام کرتے رہو۔ اور انہوں نے جو طریقہ کار اختیار کیا وہ یہ کہ انہوں نے اسلام کی 3 شاخیں کی۔ سب سے پہلی شاخ ہے اسپرچول اسلام، جس کا تعلق روحانیت سے ہے۔ دوسری شاخ سوشل اسلام اور تیسری شاخ پولیٹیکل اسلام۔ اسپرچول اسلام کا مطلب یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، رمضان آئے روزے رکھ لیں اور بات ختم۔ یعنی آپ کا اپنے مالک اور اپنے خالق سے جو پرسنل کانٹیکٹ ہے، جو کمیونیکیشن ہے، جو تعلق ہے، وہ اسپرچول اسلام ہے۔ دوسری جو قسم ہے سوشل اسلام کی، اس میں نکاح، طلاق اور جو بیع و شراء کے جو معاملات ہیں، خرید و فروخت کے، وہ سارے سوشل اسلام کے اندر آتے ہیں۔ اور پولیٹیکل اسلام تو بالکل واضح ہے، سیاسی اسلام۔ ان لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ بھئی اسپرچول اسلام ہے، اس کو تو ہم قبول کرتے ہیں چونکہ اس کا مکمل دار و مدار قرآن کریم پر ہے، قرآن کریم پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن سوشل اسلام ہمیں قبول نہیں ہے، پولیٹیکل اسلام ہمیں قبول نہیں ہے۔ اور سوشل اسلام ہی ایک پردہ بھی ہے۔ اگر آپ میں سے کچھ لوگوں نے فتح کا فتویٰ یا کوئی ایک ایپیسوڈ دیکھا ہوگا تو تقریباً ہر ایپیسوڈ میں طارق فتح نے پردے کے خلاف زہر اگلا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پردے کا تعلق اسی سوشل اسلام سے ہے جس کو یہ لوگ مسترد کرتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کس بنیاد پر یہ گینگ، کس بنیاد پر سوشل اسلام اور پولیٹیکل اسلام کو مسترد کرتا ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ جہاں تک قرآن کی بات ہے بہت اچھی بات، ہم قرآن کو مان سکتے ہیں لیکن حدیث کو نہیں مانتے، حدیث کا ہم انکار کرتے ہیں۔ کیوں انکار کرتے ہیں؟ اس انکار کو جائز قرار دینے کے لیے انہوں نے مغربی تہذیب میں ایک تحریک چلی تھی تقریباً 70 سال پہلے، بلکہ یوں کہہ لیجیے پچھلی صدی میں۔ اس تحریک کا نام ہے لبرلزم، جدت پسندی۔ اس لبرلزم کا ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ ہم دلیل کے طور پر، ایویڈنس کے طور پر صرف اس چیز کو قبول کریں گے جو چیز تحریری شکل میں موجود ہو۔ اگر آپ کسی چیز کو یاد رکھے ہوئے ہیں تو وہ چیز ایویڈنس کے طور پر قبول نہیں کی جا سکتی، تحریر دکھائیں۔ قرآن کریم کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تحریری شکل میں جمع کر دیا گیا، لہذا ٹھیک ہم قرآن کریم کو مان لیں گے، لیکن احادیث کو، سنت رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، ان احادیث کو 200 سال کے بعد لکھا گیا، تحریری شکل میں لایا گیا، لہذا ان احادیث کو ہم بحیثیت دلیل کے، ایویڈنس کے قبول نہیں کر سکتے۔ یہ ان لوگوں کی دلیل تھی۔ شریعت کی بنیاد صرف قرآن کریم نہیں ہے،
شریعت کی بنیاد قرآن کے ساتھ ساتھ احادیث نبوی بھی ہے، اور احادیث نبوی کے ساتھ ساتھ اجماع امت بھی ہے، اجماع امت کے ساتھ ساتھ آثار صحابہ اور اقوال سلف بھی ہیں۔ یہ ساری چیزیں مل کر شریعت کی بنیاد بنتی ہیں۔ تو ان لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ قرآن کریم تو ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں کہ کلام الہی ہے، لیکن ہم حدیث کا انکار کرتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے۔ یہاں سے یہ فتنہ چلا اور اس طریقے سے شریعت کا ان لوگوں نے انکار کیا، اور شریعت کا انکار کرتے کرتے جو 3 برانچیں اسلام کی ہیں، جس میں سب سے پہلے اسپرچول اسلام، دوسری سوشل اسلام، تیسری پولیٹیکل اسلام، پہلی برانچ کو انہوں نے قبول کیا، لیکن دوسری اور تیسری برانچ کو انہوں نے مسترد کر دیا، چونکہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا اسلام آپ کے دل میں ہو، وہ باہر نظر نہ آئے، آپ کا اسلام آپ کے چہرے پر نظر نہ آئے، آپ کا دین آپ کے سروں پر اور آپ کے لباس میں نظر نہ آئے، آپ کا دین آپ کے معاملات میں، آپ کی خرید فروخت میں، طلاق اور نکاح کے معاملات میں نظر نہ آئے، صرف وہ مسلح کے اوپر ہو، آپ کے اور آپ کے اللہ کے درمیان ہو۔ وہ ایسا اسلام ہمارے اور آپ کے لیے چاہتے ہیں، اور ہم اس بات کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم کسی بھی طریقے سے شریعت کے معاملات میں کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمیں شریعت جس طریقے سے ملی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قرآن کریم کا اعلان ہے الیوم اکملت لکم دینکم، وہ دین مکمل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اور آپ علیہ السلام کے واسطے سے صحابہ کرام کو عطا ہوا، اور صحابہ کرام کے واسطے سے ہوتا ہوا ہمارے اساتذہ کرام سے ہوتا ہوا ہم تک پہنچا ہے۔ ہمیں وہ دین چاہیے، اور ہم صبح قیامت تک اپنے خون کے آخری قطرے تک اس دین کے لیے لڑتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، لیکن ہم اس دین کے اوپر عمل کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ میں نے ابتدا میں جو سورت پڑھی تھی اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سورت میں دراصل ایک فتح کی بشارت دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو فتح مکہ کی صورت میں مسلمانوں کو ملی۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں دراصل ایک بہت اہم پیغام چھپا ہے۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی تلاوت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے فرمائی تو حضرت عباس ابن عبد المطلب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، سورت سن کر رونے لگے، لیکن اس وقت کسی کو سمجھ میں نہیں آیا کہ عباس کیوں رو رہے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال بھی ہو گیا، حضرت ابوبکر خلیفہ بنے، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنی مجلس میں عباس ابن عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ ابن عباس کو ضرور شریک کیا کرتے تھے۔ کچھ بڑے صحابہ کو، سینئر صحابہ کو یہ اعتراض ہوا کہ عبداللہ ابن عباس کو بڑے نوجوان ہیں، ہمارے بھی تو بچے ہیں، اگر اس مجلس میں عبداللہ کو اجازت دی گئی تو ہمارے بچوں کو بھی برا لگے گا، اعتراض ہوگا کہ بڑوں کی مجلس ہے اس میں چھوٹوں کا کیا کام۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس اعتراض کا جواب اس طریقے سے دیا کہ ایک مرتبہ سورہ نصر کی آپ نے تلاوت فرمائی اور ابن عباس سے پہلے دیگر صحابہ سے پوچھا کہ تم اس سورت کو سن کر کیا سمجھتے ہو، تمہارے ذہن میں کیا پیغام آتا ہے جب یہ تم نے سورت سنی؟ تو ہر صحابی نے یہی کہا کہ اس سورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کی بشارت دی گئی ہے۔ لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارتاً یہ بتا دیا گیا کہ اب آپ کا مشن اس دنیا میں مکمل ہو چکا ہے، اب آپ جانے کی تیاری کیجیے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سورت کا نام سورہ نصر کے ساتھ ساتھ سورہ تودیع بھی ہے، اور عربی زبان میں تودیع کہتے ہیں الوداع کہنا۔ تو سورہ نصر کے معنی، سورہ نصر کے جو دوسرا نام ہے وہ ہے الوداع کہنے والی سورت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کے نازل ہونے کے بعد کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا یا رسول اللہ، میں دیکھتی ہوں کہ آپ آج کل کثرت سے استغفار کر رہے ہیں، اس سے پہلے آپ کا یہ معمول نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سے یہ سورت نازل ہوئی ہے مجھے لگتا ہے کہ میرا مشن مکمل ہو گیا، مجھے لگتا ہے کہ میری مہم مکمل ہو گئی، اور جب نبی کا مشن اور اس کی مہم مکمل ہو جاتی ہے تو دنیا میں اس کو رہنے کی اجازت نہیں ملتی، اب میرے جانے کا وقت ہے، اس لیے میں استغفار کر رہا ہوں کثرت سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا وقت آیا۔ یہ جو سورت ہے یہ چھوٹی سورتوں میں سب سے آخری سورت ہے، اور سورہ توبہ طویل سورتوں میں سب سے آخری سورت ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کا وقت آیا، فجر کی نماز کے وقت، آخری دن، آپ نے اپنے حجرے سے پردہ اٹھایا
اور دیکھا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جماعت کی امامت فرما رہے ہیں، اور آپ کے پیچھے حضرت ابوبکر کے پیچھے پوری ایک جماعت کے صحابہ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت میں شرکت نہیں فرمائی تھی، پردہ اٹھایا، مسکرائے اور اس کے بعد پردہ گرا دیا۔ کیوں مسکرائے؟ یہ بھی صحابہ کی عظمت اور ان کی قربانیوں اور ان کی دین فہمی کے اوپر قربان چاہیے کہ صحابہ نے یہ مسئلہ بھی حل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ اٹھا کر گرایا تو مسکرائے تھے۔ اگر ہم کسی کو مسکراتا ہوا دیکھ لیں تو عام طور سے ہم اس کی اہمیت نہیں سمجھتے، یا کم سے کم یہ جاننا نہیں چاہتے کہ شخص کیوں مسکرایا ہوگا کسی وجہ سے، لیکن صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو محفوظ کیا ہے، اور اس محفوظ کرنے سے پہلے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں مسکرائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے مسکرائے چونکہ اللہ رب العزت کا وعدہ آپ کے سامنے مجسم تھا۔ اللہ نے ایک آرمی، ایک پوری فوج تیار کر دی تھی جو دین میں داخل ہو چکی تھی، جس کا وعدہ اس صورت میں کیا گیا کہ اے محمد آپ دیکھیں گے کہ لوگ دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ یہی فوج تھی جو حضرت ابوبکر سپہ سالار کے پیچھے اللہ رب العزت کے دربار میں حاضر تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس فوج کو دیکھا تو مسکرائے فرتے انبساط میں، اور اس کے بعد پردہ گرا دیا، اور چند گھنٹوں کے بعد آپ کی وفات ہو گئی۔ اس صورت سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ دین مکمل ہو چکا، اور جب دین مکمل ہو چکا اور صحابہ کرام کے ذریعے، سنت رسول کے ذریعے یہ ساری کی ساری بنیادیں ہیں شریعت کی، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم کسی ایک چیز کو چھوڑ دیں اور دوسری چیز کو لے لیں۔ اگر ہمیں دین پر عمل کرنا ہے تو قرآن کریم کے ساتھ ساتھ ہمیں سنت رسول کو بھی لینا ہے، اور سنت رسول کے ساتھ ساتھ ہمیں سیرت صحابہ کو بھی لینا ہے، اس لیے کہ سنت رسول کے بغیر قرآن کریم کو نہیں سمجھا جا سکتا، اور سنت اور سیرت صحابہ کے بغیر سنت رسول کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ اگر آپ سنت کو سمجھنا چاہتے ہیں، اگر آپ نبی کی اس مسکراہٹ کو سمجھنا چاہتے ہیں تو صحابی کا قول سننا پڑے گا، اور اگر آپ صورت نصر کا جو مفہوم ہے، جو اس میں اشارے اور کنایے ہیں، اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو سنت رسول کو دیکھنا پڑے گا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم صرف قرآن کریم کو لے لیں اور سنت کو مسترد کر دیں، صرف قرآن کریم کو لے لیں اور سیرت صحابہ کو مسترد کر دیں؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے جب شریعت کی بات آتی ہے تو کمپرومائز کا کوئی مطلب نہیں۔ حاضرین مجلس، اب آئیے ان دو اصطلاحات کی طرف، سوشل اسلام اور پولیٹیکل اسلام۔ آج ان دونوں برانچ کے اوپر ہمیں بات کرنی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ جو دین کے دو شعبے ہیں کہ جن سے آج کے لبرل اور یہ گینگ اور وہ لوگ جو اسلام سے نفرت کرتے ہیں، انہیں ان دو شعبوں سے کیا پرابلم ہے، کیا مسئلہ ہے۔ سوشل اسلام میں جیسا میں نے کہا، نکاح، طلاق، پردہ، یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دن رات میڈیا ہمارے اس سوشل اسلام کے اوپر حملہ کر رہی ہے، اس کو پردے سے مسئلہ ہے۔ پردہ میڈیا کے اندر جو عورتیں آتی ہیں ان میں سے کوئی پردہ نہیں کرتا۔ ہماری پردہ نشی خواتین اپنی مرضی سے پردہ کرتی ہیں، لیکن پریشانی میڈیا کے اندر بیٹھی عورتوں کو ہوتی ہے، پریشانی میڈیا میں بیٹھے ہوئے مردوں کو ہوتی ہے جن کا پردے سے کوئی تعلق نہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ کیوں سوشل اسلام سے اتنی بڑی پرابلم ہے؟ حکومت یہ چاہتی ہے کہ اس ملک میں یکساں سول کوڈ آئے، کامن سول کوڈ آئے، تاکہ مسلمان اپنے نکاح اور طلاق کے معاملات اپنی شریعت کی روشنی میں حل نہ کر سکیں۔ وجہ کیا ہے؟ میں ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب اقتدار مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا، اس وقت مسلمانوں نے دیگر اقوام کو، اقلیتوں کو ان کے دین کا اور ان کی شریعت کا تحفظ فراہم کیا۔ صحیح بخاری میں پرسن اللہ کا ذکر ہے۔ آپ حضرات کو شاید حیرت ہوگی کہ صحیح بخاری میں پرسن اللہ کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ یقیناً مسلم پرسن اللہ کا ذکر نہیں ہے، چونکہ اس زمانے میں مسلمانوں کو پرسن اللہ کی ضرورت نہیں تھی۔ مسلمان اپنے پورے دین کے ساتھ ان ممالک میں زندہ تھے جس کے اندر کرمنل کوڈ بھی ہے اور سول کوڈ بھی ہے۔ ہاں، اس زمانے میں غیر مسلم اقلیتیں مسلمانوں کے ساتھ رہتی تھیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس چیز کو ذکر کیا ہے اپنی صحیح میں کہ غیر مسلم اقلیتوں کو ان کے پرسنل لا کا تحفظ ملنا چاہیے۔ یہ تھی مسلمانوں کی وسعت ظرفی۔ اور وہ مسئلہ کیا ہے جس کے تحت امام بخاری نے یہ مسئلہ ذکر کیا ہے؟ ایک باب ہے کتاب الشہادات میں، بلکہ کتاب الوصایا میں، اس میں یہ مسئلہ چھڑتا ہے کہ ایک مسلمان اگر مرض وفات میں اپنے مال کی وصیت کرنا چاہے تو وہ 1/3 سے زیادہ مال کی وصیت نہیں کر سکتا، چونکہ بقیہ جو 2/3 ہیں، تہائی مال ہے، اس میں اس کے رشتہ داروں کا حق متعین ہو چکا۔
اب اگر آپ کو وصیت کرنی ہے کسی مسجد کے لیے، کسی مدرسے کے لیے، یتیم خانے کے لیے، غریبوں کے لیے، کسی دوست کے لیے، کسی رشتہ دار کے لیے جس کو میراث میں حق نہیں ملنا ہے، تو 1/3 مال میں 33% کے اندر آپ وصیت کر سکتے ہیں۔ یہاں سوال یہ ہوتا ہے، امام بخاری فرماتے ہیں کہ اگر ذمی یعنی غیر مسلم جو مسلم ملک میں رہ رہا ہے، اگر وہ اپنی 1/3 دولت سے زیادہ مال میں وصیت کرے تو کیا وہ وصیت نافذ ہوگی؟ حسن بصری رحمہ اللہ کا قول امام بخاری نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں حسن بصری کہ اگر ذمی یہ مسئلہ ہماری عدالتوں میں لے کر آئے، یعنی مسلمانوں کی عدالتوں میں، تب تو ہم اپنی شریعت کے مطابق فیصلہ کریں گے، لیکن اگر وہ اپنی عدالت میں یہ فیصلہ لے کر آئے تو جو ان کی عدالت فیصلہ کرے گی وہ ہمیں قبول ہوگا۔ یہ ہے مطلب پرسنل لا کا۔ تو امام بخاری نے اپنی صحیح میں یہ مسئلہ 1200 سال پہلے حل کر دیا کہ اگر اقلیت کسی ملک کے اندر رہ رہی ہے تو اس کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے پرسنل لا کے اوپر عمل کرے۔ آج 20 کروڑ مسلمان اس ملک میں آباد ہیں، اور ہم 200 سال پہلے نہیں آئے، بلکہ جس وقت اسلام مدینے میں طلوع ہوا تھا اس وقت اس کا سورج کی کرنیں اس ملک میں بھی پڑی تھیں۔ یہاں صحابہ کرام کے ذریعے اسلام آیا ہے، یہاں صوفیاء اعظام کے ذریعے اسلام آیا ہے، ہم 1000 سال سے یہاں رہتے آئے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ گزشتہ چند سالوں سے کچھ لوگوں کے سامنے، کچھ لوگوں کی آنکھوں میں یہ پرسنل لا کھٹک رہا ہے؟ حالانکہ یہ ہمارے گھر کا اندرونی مسئلہ ہے کہ کس طریقے سے نکاح ہو، کس طریقے سے طلاق کے معاملات طے ہوں۔ بالکل ایسے ہی کہ میرا اور آپ کا گھر ہے، میں جس طریقے سے چاہے صوفہ رکھوں اور بیڈ کی سیٹنگ کروں، آپ اپنے گھر میں جس طریقے سے چاہے فرنیچر کی سیٹنگ کریں، مجھے اس سے کیا لینا دینا؟ میں اپنے ذاتی معاملات کو جس طریقے سے نمٹاؤں، دوسروں کو اس سے کیا لینا دینا؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نکاح، طلاق اور پردے کی آڑ میں آپ کی شریعت کو مسترد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مسئلہ پردہ اور صرف نکاح اور طلاق نہیں ہے، مسئلہ وہ عورتیں نہیں ہیں جو اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کے لیے عدالتوں میں چلی گئیں۔ اگر ان کا مسئلہ ہوتا تو 7 کروڑ مسلم خواتین نے پرسنل لا کے تحفظ کے لیے دستخط کیے ہیں، آخر عدالتیں اور حکومتی ادارے ان کی کیوں نہیں سن رہے؟ اس لیے مسئلہ شریعت ہے۔ یہ تو ہے اسلام کی سوشل برانچ۔ اب آئیے پولیٹیکل برانچ پر، اور یہ بہت خطرناک ہے۔ جیسے ہی آپ اس موضوع پر بات کرتے ہیں بہت سے لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آخر پولیٹیکل اسلام ہے کیا چیز؟ دنیا بھر میں جتنے بھی لبرلز ہیں، بلکہ ٹریڈیشنل مسلمان جن کو دین سے تعلق ہے، وہ بھی پولیٹیکل اسلام کو مسترد کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آج کی تاریخ میں اب پولیٹیکل اسلام کا کوئی وجود نہیں رہ گیا، اور قربان جائیے ہمارے کچھ برادران وطن پر کہ جنہوں نے قرآن کی کچھ آیتیں ڈھونڈ کر اسلام پر حملے کیے ہیں۔ انہوں نے ایک آیت ڈھونڈی اور ہر جگہ وہ اس آیت کو چسپا کر دیتے ہیں کہ جب اشہر حرم ختم ہو جائیں فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم، تو مشرکین کو جہاں تم پاؤ وہاں قتل کر دو۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں اس کا حکم ہے، اس لیے پولیٹیکل اسلام کو مسترد کیا جانا ضروری ہے۔ لیکن بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان لوگوں کے جو مفکرین اس طرح کی آیتیں تلاش کرتے ہیں، دراصل وہ آگے اور پیچھے بھول جاتے ہیں کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ آیت قرآن کریم یہاں ختم نہیں ہو رہا ہے، اس کے پہلے بھی آیتیں ہیں اور اس کے بعد بھی آیتیں ہیں، اور جب تک کہ پورے مضمون کو نہ سمجھا جائے اس وقت تک اس آیت کا صحیح مفہوم سمجھ میں آنا ممکن نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف میں بھی حدیث ہے اور مسلم میں بھی، امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، مجھے لوگوں سے قتال کا حکم دیا گیا، اس وقت تک قتال کا حکم دیا گیا جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ نہ کہہ لیں۔ مستشرقین کو اس حدیث پر بھی بہت پرابلم ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی؟ کیا ساری دنیا جب تک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہ کہے مسلمان ان سے لڑتے رہیں گے؟ اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ میں نے جیسے کہا کہ جب تک آپ سیاق و سواق اور کانٹیکسٹ میں ان احادیث اور آیتوں کو نہیں رکھیں گے، سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مراد کیا ہے۔ اسی آیت سورہ توبہ کی آیت سے پہلے بلکہ بعد میں ایک آیت آئی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، کہ اگر مشرکین میں سے کوئی شخص اے مسلمان، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے امن طلب کرے تو آپ اس کو امن دے دیجئے۔ اس آیت کو اور پہلی والی آیت دونوں کو آمنے سامنے رکھیے۔ ایک اور آیت ہے وہ بھی میں آپ کو سناتا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ اگر یہ لوگ امن کے لیے آگے آئیں،
امن کی طرف رخ کریں تو اے محمد آپ بھی امن کی اور آپ بھی صلح کی پیشکش کیجئے، فجنح لہا، آپ بھی اس طرف جھک جائیے۔ یہ چند آیتیں ہیں، ان سب کو آپ سامنے رکھیے۔ جو خلاصہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام میں جنگ کا حکم ضرور ہے، لیکن جنگ بندی کے جو اصول ہیں وہ 4 ہیں۔ ساری دنیا میں جنگ بندی کا اصول ایک ہے، وہ یہ ہے کہ اگر میں فتح یاب ہو جاؤں جنگ ختم، اگر فتح یابی نہیں ہوتی تو جنگ جاری رہتی ہے۔ آپ میں سے سب لوگ جانتے ہیں کہ گزشتہ 20-30 سالوں کے اندر اس دنیا میں کتنی جنگیں مسلط ہوئی ہیں، جب تک کہ ان جنگ کرنے والے ممالک نے اپنے اغراض و مقاصد کو حاصل نہیں کر لیا جنگیں جاری رہی ہیں۔ اسلام نے ایک نہیں بلکہ 4 اصول ذکر کیے ہیں جنگ بندی کے۔ سب سے پہلا ضابطہ یہ ہے کہ کوئی شخص دارالاسلام میں یعنی اسلامی حکومت میں ویزا لے کر داخل ہو رہا ہے تو اس کو مکمل مدد، اس کو مکمل امن اور شیلٹر پرووائڈ کیا جائے گا، یہ بھی قرآن کریم کے اندر ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا اصول یہ ہے کہ اگر مد مقابل فریق مخالف دشمن وہ مسلمانوں کے ساتھ صلح کرنا چاہتا ہے تو مسلمانوں کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم بھی صلح کرو۔ تیسرا ضابطہ یہ ہے کہ اگر نہ صلح کا امکان نہیں اور نہ ہی وہ امن چاہتے، ہاں وہ ٹیکس دے کر مسلمانوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو ضرور ٹیکس دیں اور مسلمانوں کے ساتھ رہیں، ان کے لیے وہی حقوق ہوں گے جو مسلمانوں کے لیے ہوں گے اور ان کی وہی ذمہ داریاں ہوں گی جو مسلمانوں کی ہوں گی۔ ان کو سیکنڈ کلاس سٹیزن نہیں قرار دیا جائے گا، بلکہ جس طریقے سے مسلمانوں کی عزتیں اس حکومت میں، مسلم حکومت کے اندر محفوظ ہیں، اسی طریقے سے ان غیر مسلموں کی عزتیں اور ان کے ناموس بھی اس غیر مسلم حکومت کے اندر محفوظ رہیں گے۔ اور چوتھا اصول یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے غیر مسلم لا الہ الا اللہ پڑھ لیں۔ اگر وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں تو وہ ہمارے بھائی ہیں۔ یہ 4 اصول قرآن میں اور احادیث میں، ان ساری نصوص کو آپ سامنے رکھیں گے، احادیث کو اور قرآن کریم کی آیات کو، آپ کو لگے گا کہ یہ 4 اصول ہیں جنگ بندی کے۔ ایک بات اور یاد رکھیے کہ اسلام میں گوریلا وار نہیں ہے، اسلام میں گوریلا وار کا کوئی کانسیپٹ، کوئی تصور نہیں ہے۔ آج دنیا بھر میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں گروپ اس ملک میں چڑھائی کیے ہوئے ہے اور فلاں گروپ اس صوبے کے اندر چڑھائی کیے ہوئے ہے، اس کا اسلام کے اندر کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ اٹھا کر پڑھ لیجئے، آپ کی سیرت میں کہیں اس کا ذکر نہیں ہے کہ ایک چھوٹے موٹے گروہ نے غیر مسلموں کے اوپر حملہ کر دیا ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپروو کیا ہو۔ گوریلا وار کا اسلام کے اندر کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ ہاں، جنگ کا کانسیپٹ ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ اسلام نے ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ وہ جس طریقے سے ہمیں ہمارے مسلح کے اوپر گائیڈ کرتا ہے، ایسے ہی اسلام ایک حکمراں کو، ایک صدر جمہوریہ کو، ایک وزیر اعظم کو، ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو، ایک بادشاہ کو بھی گائیڈ کرتا ہے۔ اسے اپنی سلطنت اسلامی احکام کی روشنی میں چلانی ہے، تو آخر کیسے وہ اپنی سلطنت کو چلائے گا اگر اس کے پاس فوجی نظام نہیں ہوگا؟ اور جب فوجی نظام ہوگا تو اسلام کی تعلیمات اس فوجی نظام کے تعلق سے کیا ہیں؟ وہ تعلیمات یہ ہیں کہ اللہ نے ایک حکومت کو جنگ کرنے کی اجازت 2 موقعوں پر دی ہے۔ ایک تو پہلا موقع تو یہ ہے کہ اگر سامنے دشمن کی طرف سے فوری خطرہ ہو اور اپنے وجود کے اوپر سوالیہ نشان لگا ہوا ہو اور مسلمان یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم نے جنگ نہیں کی تو ہم نیست و نابود ہو جائیں گے، تو اب جنگ کی اجازت دی گئی ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ فوری خطرہ نہیں ہے لیکن ممکنہ خطرہ ہے، جس کو ہم پاسبل تھریٹ کہتے ہیں، امیڈیٹ تھریٹ اور پاسبل تھریٹ۔ آج کے اس مہذب سماج میں، آج کی اس مہذب دنیا میں آپ کسی بھی ملک کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، امریکہ سے آپ آسٹریلیا تک چلے جائیے، ہر ملک کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے وجود کے دفاع کے لیے دوسرے ملک کے اوپر حملہ کر سکتا ہے۔ ہر ملک کو یہ حق حاصل ہے کہ جب وہ محسوس کرتا ہے کہ فلاں ملک سے مجھے ممکنہ خطرہ ہے تو ایکشن لے سکتا ہے۔ ہم آج کی اس مہذب دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ ترقی یافتہ ممالک دوسروں کے اوپر حملہ کرتے ہیں جب ان کے مفادات کو تحفظ میں نہیں ملتا، وہ اپنے مفادات کا تحفظ چاہتے ہیں، اس لیے دوسرے ملکوں پر حملہ کر دیتے ہیں، اور یونائٹڈ نیشن یا دنیا کے جتنے بھی ادارے ہیں وہ اس کو اپروو کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کے وجود پر سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا تھا، آپ کے مفادات کا تحفظ آپ کو کرنا تھا، اس لیے آپ نے حملہ کر دیا، بہت اچھی بات ہے۔ تو جس طریقے سے آج ان دونوں وجوہات کی بنا پر جنگ کی اجازت دی جاتی ہے مہذب معاشرے میں، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکومت قائم کی تھی اس میں بھی ان 2 وجوہات کی بنیاد پر جنگیں کی گئی ہیں۔ جنگ احد اس لیے لڑی گئی چونکہ فوری خطرہ تھا، اگر جنگ احد نہ لڑی جاتی تو کفار مدینے میں داخل ہو جاتے۔ جنگ احزاب اس لیے لڑی گئی چونکہ فوری خطرہ تھا، اگر احزاب لڑی نہ جاتی
تو کفار مدینے میں داخل ہو جاتے اور مسلمانوں کا قتل عام کرتے. لیکن جنگ بدر اس لیے لڑی گئی چونکہ ممکنہ خطرہ تھا. جنگ تبوک اس لیے لڑی گئی چونکہ ممکنہ خطرہ تھا. اگر یہ جنگیں نہ لڑی جاتی تو اس بات کا قوی امکان تھا کہ کفار مضبوط ہو کر مدینے کے اوپر حملہ کرتے اور مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیتے. اس لیے ان اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے یہ جنگیں لڑی گئیں. بدر لڑی گئی اور اس کے بعد تبوک لڑی گئی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دنیا سے پردہ فرمایا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے میں خلافت راشدہ قائم ہوئی، تو پھر روم کے خلاف بھی جنگ لڑی گئی اور فارس کے خلاف بھی جنگ لڑی گئی. اس زمانے میں یہ دو سپر پاور تھی، ایک رومن پاور اور دوسرے پرشین، جس کو ہم آج ایران کہتے ہیں. صحابہ کرام کے دور میں، حضرت عمر فاروق کے دور میں، حضرت عثمان غنی کے دور میں ان دو سپر پاورز کے خلاف جنگیں لڑی گئی ہیں. کیوں لڑی گئی ہیں؟ اس لیے کہ ممکنہ خطرہ تھا. اب آپ کو میں تاریخ میں تھوڑا سا پیچھے لے کر چلتا ہوں. اسلام کے آنے سے پہلے جزیرۃ العرب میں جاہلیت کا دورہ تھا. یہاں قبائلی نظام رائج تھا اور یہاں نہ کوئی پیٹرول تھا جس طرح آج ہے. ماشاءاللہ پورا علاقہ بڑا مالا مال ہے. اس زمانے میں کچھ نہیں تھا، بے آب و گیاہ وادی. وہاں کچھ چرواہے رہتے ہیں جو ایک دوسرے کا روزانہ قتل کرتے ہیں. یہ پورا علاقہ اسی طریقے کی تہذیب سے آراستہ تھا. نہ تو رومیوں کو اس علاقے کی فکر تھی اور نہ ہی پارسیوں کو. نہ رومن اس علاقے کے اندر انٹرسٹڈ تھے اور نہ ہی پرشینز. لیکن جب اسلام آیا اور اسلامی سویلائزیشن نے اپنا آغاز کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ایک اسلامی حکومت قائم کی اور اس طریقے سے یہ حکومت پھیلتی گئی اور یہ علاقہ امن کا گہوارہ بن گیا اور یہاں تہذیب اور شائستگی آ گئی. اب رومیوں کا خطرہ ہوا. اب رومیوں نے محسوس کیا کہ ہمیں اس علاقے کی خبر لینی چاہیے. اب فارسیوں کا خطرہ ہوا کہ ہمیں اس علاقے کی خبر لینی چاہیے. صحابہ کرام نے اپنی دینی فراست کی وجہ سے ان علاقوں پر پہلے ہی حملہ کر دیا. اگر نہ کرتے تو مٹ جاتے. اس لیے ان علاقوں پر جو حملہ کیا گیا ہے وہ ممکنہ خطرے کی وجہ سے کیا گیا ہے. اب میں آپ کو ایک اور حدیث سناتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یہ حکم دیا تھا کہ اترکوا الاتراک ما ترکوا، کہ اے لوگوں ترکوں کو مت چھیڑنا جب تک کہ وہ تمہیں چھوڑے رکھیں. اگر وہ تمہیں کچھ نہیں کہہ رہے ہیں تو وہاں تک جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس حدیث میں اتراک سے مراد ہے منگولینز. صحابہ کرام چائنا تک گئے ہیں. اگر ان کا مقصد شمشیر کے زور سے، تلوار کے زور سے اسلام پھیلانا ہوتا تو وہ چائنا میں آ کر نہ رکتے بلکہ آگے چلے جاتے، منگولیا میں گھس جاتے، رشیا میں چلے جاتے اور ادھر انڈونیشیا میں اور ملیشیا تک چلے جاتے. لیکن صحابہ کرام نے وہاں جنگیں نہیں کی. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ ترکوں کو چھوڑے رکھنا ہے جب تک کہ وہ تمہیں کچھ نہیں کہہ رہے ہیں. اس لیے کہ نہ تو وہ فوری خطرہ ہے اور نہ ہی ممکنہ خطرہ ہے. نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے میں وہ فوری خطرہ تھے اور نہ ہی ممکنہ، بلکہ منگولینز نے اسلامی نظام کے اوپر اور حکومت اسلامیہ کے اوپر جو حملہ کیا وہ سن 555 ہجری کے اندر کیا. اس کا مطلب اسلام کے 500 سال کے بعد منگولینز نے اسلام کے اوپر حملہ کیا ہے، مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا ہے. 500 سال کا عرصہ بڑا وسیع ہوتا ہے. تو نہ تو وہ فوری خطرہ تھے اور نہ ہی ممکنہ خطرہ تھے. اس لیے صحابہ کرام منگولیا نہیں گئے اور صحابہ کرام نے اپنی جنگیں وہیں روک دیں. جہاں تک خطرات تھے وہاں تک خطرات سے نمٹے ہیں. یہ ہے اسلام کا ضابطہ، یہ ہے اسلام کا اصول. قرآن کریم میں لفظ امن، عربی میں اس کو سلم کہتے ہیں، 114 مرتبہ یہ لفظ اپنے مشتقات کے ساتھ آیا ہے. کہیں سلم، کہیں اسلام، کہیں یسلمون، کہیں مسلمون. مختلف فارمز کے اندر، مختلف شکلوں میں یہ لفظ 114 مرتبہ آیا ہے. عربی زبان میں جنگ کے لیے لفظ آتا ہے حرب. حرب صرف 6 مرتبہ قرآن کریم کے اندر آیا ہے. اگر اسلام واقعی جنگی ہوتا، اگر مسلمان واقعی جنگجو ہوتے تو یہ نمبر الٹے ہوتے. حرب کا لفظ 114 مرتبہ آتا اور امن کا لفظ صرف 6 مرتبہ. امن کا لفظ 114 مرتبہ اور جنگ کا لفظ 6 مرتبہ. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب الاسماء الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن، کہ اللہ کے نزدیک جو سب سے پسندیدہ نام ہے وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہے. وَأَقْبَحُهَا حَرْبٌ وَمُرَّةٌ، اور جو سب سے ناپسندیدہ نام اللہ کے نزدیک ہے وہ ہے حرب اور مرہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں آپ نے آنکھیں کھولی ہیں اس زمانے میں شجاعت، بہادری
دراصل اس وقت کی سب سے اہم خصلتیں اور عادتیں تھیں. ہر شخص اپنے آپ کو بہادر بننا چاہتا تھا, دکھانا چاہتا تھا, اور بہادری دکھانے کے چکر میں اپنا نام حرب رکھتا تھا, اپنا نام مرہ رکھتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ تمہیں حرب اور مرہ نام رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو یہ نام پسند نہیں ہے. اللہ کو تو نام عبداللہ اور عبد الرحمن پسند ہے. عبد الرحمن, رحمان کا بندہ جو رحم سے نکلا, یعنی رحمت اللہ کو پسند ہے, جنگ اللہ کو پسند نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے یہاں جب سب سے پہلے فرزند کی پیدائش ہوئی, حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی, بڑے خوشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اطلاع دینے کے لیے تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے علی, اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ, اس کا نام رکھا ہے حرب بن علی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, اس کا نام حسن ابن علی رکھو. حضرت علی رضی اللہ عنہ اس وقت اس نکتے کو نہیں سمجھے. جب حضرت حسین کی پیدائش ہوئی, واپس آئے اور فرمایا یا رسول اللہ, ایک اور بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا نام رکھا؟ فرمایا حرب ابن علی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, اس کا نام حسین ابن علی رکھو. حرب اس زمانے کا سب سے اہم نام تھا جو اس وقت فیشن میں چل رہا تھا. جیسے آج کل کچھ نام ہماری سوسائٹیوں میں, کمیونٹی میں, ہمارے علاقے کے اندر فیشن میں چلتے ہیں. جس وقت صدام حسین کا دور تھا, ہر دوسرا بچہ صدام ہوتا تھا. اسی طریقے سے اس زمانے میں حرب نام فیشن میں چل رہا تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 2 مرتبہ کوشش کی کہ اپنے بیٹے کا نام حرب رکھیں, اور دونوں موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نام بدلوا دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام, نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ خوبصورت دین, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت جنگ ہرگز نہیں چاہتی. وہ مسلمانوں کو اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ لا اکراہ فی الدین. اے مسلمانوں, کسی کو دین قبول کرنے پر مجبور نہ کرنا. ہر شخص آزاد ہے اور اس کو اظہار رائے کی آزادی ہونی چاہیے. ایک واقعہ میں آپ حضرات کو سناتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے اور اسلام کی تبلیغ کا آغاز ہوا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکے کا ایک سردار آیا جس کا نام تھا عقبہ ابن ربیعہ. عقبہ ابن ربیعہ نے آ کر یہ کہا کہ اے محمد, میں تمہیں ایک آفر کرتا ہوں, اور وہ آفر یہ ہے کہ تم مکے کی سرداری قبول کر لو. ساری دولت تمہارے پاس, تم جو چاہو جزیرۃ العرب سے وہ ہم تمہیں لا کر دیں گے. ہم تمہیں اپنا امیر اور اپنا آقا اور اپنا سردار تسلیم کرتے ہیں, لیکن خدا کے واسطے یہ جو دین کی تبلیغ تم کر رہے ہو اس کو چھوڑ دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو اس آفر کو قبول کر لیتے. اگر آپ چاہتے تو اس پرپوزل کو ایکسیپٹ کر لیتے, اور یہ بعد میں دیکھا جاتا کہ دین کی تبلیغ رکنی ہے یا جاری رہنی ہے. چونکہ یہ تو اصول ہے کہ الناس علی دین ملوکہم, کہ بادشاہ کا جو دین ہوتا ہے عوام الناس کا بھی دین وہی ہوتا ہے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے میں فی الحال دین کی تبلیغ روکتا ہوں اور مجھے تم اپنا سردار مان لو, اور اس کے بعد سردار ہونے کے بعد اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین کا اظہار کرتے تو سارے مکہ والے, تمام مشرکین مسلمان ہو جاتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے کو پسند نہیں کیا. کیوں پسند نہیں کیا؟ اس لیے کہ اہل مکہ یہ چاہتے تھے کہ محمد آپ اپنے اظہار رائے کی آزادی کو ختم کر دیں, اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ جو کہنے کی آزادی, جو سننے کی آزادی ایک انسان کو بائی برتھ ملتی ہے, اپنی پیدائشی اس کا جو حق ہے, وہ آزادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھین لی جائے. اسی وجہ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ چھوڑا اور مدینہ ہجرت کر کے گئے, جہاں ان کو اظہار رائے کی مکمل آزادی تھی. ہم اس ملک میں رہتے ہیں اور اس ملک سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ چونکہ ہمیں یہاں اظہار رائے کی مکمل آزادی ہے, اور ہم ہرگز یہ نہیں چاہتے کہ ہماری اس آزادی کو سلب کر لیا جائے, چونکہ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے کہ جب ان کی اظہار رائے کی آزادی کو سلب کرنے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے اس سے کمپرومائز نہیں کیا. ہم بھی اپنی آزادی اظہار رائے کے اس حق سے کمپرومائز نہیں کر سکتے. کانسٹیٹیوشن نے ہمیں یہ حق دیا ہے کہ ہم جو رائے چاہیں, جو طریقہ چاہیں, جو منہج چاہیں, جس طریقے سے ہم زندگی گزارنا چاہیں اس طریقے سے ہم زندگی گزاریں گے اور گزارتے رہیں گے. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سنت پر عمل کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو ایک موقع پر ایک صحابی, بلکہ ایک شخص آپ کے سامنے گرفتار کر کے لایا گیا. یہ قبیلہ یمامہ کا سردار تھا جس کا نام تھا ثمامہ ابن اثال. صحیح بخاری میں یہ واقعہ آیا ہے.
یہ شخص کو گرفتار کر کے لایا گیا اور مسجد نبوی کے ایک ستون سے اس کو باندھ دیا گیا. 3 دن تک یہ شخص بندھا رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ مسجد میں آتے اور ثمامہ سے پوچھتے, اے ثمامہ کیا حال ہے؟ ثمامہ یہ کہتے کہ بندھا ہوا ہوں. نبی کریم سے پوچھتے کہ کیا چاہتے ہو؟ ثمامہ کہتے کہ اے محمد تمہارے سامنے 3 آپشن ہیں. پہلا آپشن تو یہ ہے کہ تم مجھے قتل کر دو, جنگی قیدیوں کو ہر جگہ قتل ہی کیا جاتا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تم ایسا نہیں کرو گے چونکہ تم رحیم اور کریم ہو. دوسرا آپشن یہ ہے کہ تم مانگو, کیا مانگتے ہو؟ تم دولت مانگتے ہو, مال مانگتے ہو, جتنا چاہو میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں, میں تمہیں دولت لا کر دوں گا. اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ تم کریم ہو اور کریم لوگوں سے کرم کی امید کی جاتی ہے, تم مجھے چھوڑ دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن یہ 3 باتیں سنی, چلے گئے. دوسرے دن آئے, دوسرے دن ثمامہ سے پوچھا کہ اے ثمامہ کیا حال ہے؟ ثمامہ نے وہی 3 باتیں دہرائیں. تیسرے دن آئے اور پوچھا کہ اے ثمامہ کیا حال ہے؟ ثمامہ نے وہی 3 باتیں دہرائیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اپنے صحابہ کو کہ ثمامہ کو چھوڑ دو. وہ وہاں سے نکلے, قریبی تالاب میں گئے, غسل کیا, واپس آئے اور کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اگر اسلام مجبور کرنے والا دین ہوتا تو ثمامہ کو مجبور کر دیا جاتا کہ یا تو وہ اسلام قبول کر لیں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیں, یا پھر قتل کر دیا جائے گا. اگر حدیث کا مطلب یہ ہوتا کہ مجھے لوگوں کو قتل کرنے کا اس وقت تک حکم دیا گیا ہے جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ نہ پڑھ لے, تو ثمامہ سب سے پہلے مقتول ہوتے. لیکن ثمامہ کو قتل نہیں کیا گیا. وہ اپنی خوش دلی سے خود اسلام قبول کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. سوال یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 دن کا وقت کیوں لیا؟ تاکہ ثمامہ 3 دن تک صبح و شام مسلمانوں کی ایکٹیویٹیز دیکھیں کہ مسلمان کس طریقے سے عبادت کرتے ہیں, کیسے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں, کیسے ایک دوسرے کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, ان کا آپس میں کیا تعامل ہے, کیا ان کے طریقے کار ہیں, کیا ان کا منہج ہے. جب وہ ان چیزوں کو 3 دن تک دیکھیں گے تو اسلام ان کے دل میں, ان کے قلب میں, ان کے دل و دماغ کے اندر پیوست ہو جائے گا, اور پھر وہ خوش دلی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے ہوا پیغام قبول کریں گے. اور یہی ہوا. اسلام اگر جنگجو دین ہوتا تو اکرمہ زندہ نہ بچتے, اور آج ہم اکرمہ ابن ابی جہل کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, اس لیے کہ اکرمہ اپنی تمام تر زہر افشانیوں کے باوجود انہوں نے اسلام قبول کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. فتح مکہ کا واقعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ مکے میں داخل ہوتے ہیں. جن لوگوں کے خلاف ڈیتھ وارنٹ تھے ان میں سے ایک اکرمہ ابن ابی جہل بھی تھے, جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اذیت پہنچائی تھی. اور آپ نے یہ حکم دے دیا تھا کہ اکرمہ جہاں ملیں, اگرچہ کعبے کے پردے سے لٹکے ہوئے ملیں, جہاں ملے ان کو قتل کر دو. اکرمہ کو جب یہ ڈکلیریشن پتہ چلا اور یہ ان کو معلوم ہوا کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا اور آج مجھے کوئی طاقت تلوار سے قتل ہونے سے بچا نہیں سکتی, تو وہ مکہ چھوڑ کر بھاگ گئے, یمن کی طرف چلے گئے. ان کی بیوی آئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور عرض کیا یا رسول اللہ, میں اکرمہ کی بیوی ہوں, اللہ کے واسطے معاف کر دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ معاف کیا. لیکن اکرمہ ہے کہاں؟ اکرمہ تو بھاگ کر یمن چلے گئے. پیچھے ایک قاصد بھیجا, لیکن کس طریقے سے بھیجا؟ قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کرم اور آپ کے اس رحم پر اور آپ کے اس عزت اور آپ کے مقام پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پگڑی اتاری اور اس قاصد کے ہاتھ میں دی اور کہا کہ یہ پگڑی لے کر جاؤ اور اکرمہ کو دکھانا کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں, محمد کی پگڑی میرے ہاتھ میں ہے, محمد نے یہ نشانی لے کر بھیجی ہے کہ جاؤ تمہیں معاف کیا, کہیں اکرمہ تمہاری بات پر یقین نہ کریں. یہ اس شخص کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جس کے بارے میں ابھی ڈیتھ وارنٹ جاری ہوا تھا اور یہ حکم دیا گیا تھا کہ اگر کعبے کے پردے پر بھی اکرمہ لٹکے ہوئے ملے تو ان کو قتل کر دینا, اس لیے کہ وہ گستاخ رسول ہیں. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم نے جوش مارا تو گستاخ رسول کو معاف کر دیا گیا اور اس شان سے معاف کیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی پگڑی اتار کر دی. اور جب اکرمہ کو نے وہ پگڑی دیکھی اور اس پگڑی کو پہن کر وہ مدینہ منورہ پہنچے, چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ واپس جا چکے تھے, تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام مسجد میں بیٹھے تھے اپنے صحابہ کے ساتھ. دور سے دیکھا کہ اکرمہ آ رہے ہیں, استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے. کہاں تو وہ گستاخ رسول کے جس کے خلاف ڈیتھ وارنٹ جاری ہوا تھا, اور کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکرمہ کے استقبال کے لیے خود آگے بڑھ رہے ہیں, ان کو گلے سے لگایا اور ان کے اسلام کو قبول کیا, اور یوں وہ مسلمانوں کے ایک عظیم سپہ سالار بن گئے. یہ تھے اکرمہ ابن ابی جہل. اگر اسلام جنگجو ہوتا, اگر مسلمان جنگجو ہوتے, اگر تلوار ہی اسلام کا مقصد ہوتی, اگر
تلوار ہی کے ذریعے اسلام پھیلا ہوتا تو کیا اکرمہ کو صحابیت کا ٹائٹل مل سکتا تھا؟ کیا آج ہم رضی اللہ عنہ اکرمہ کے ساتھ لگاتے؟ ہرگز نہیں. اکرمہ کو کبھی معافی نہیں مل سکتی تھی. حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے عہد میں جب پرشین امپائر کے خلاف جنگ جاری تھی تو ان کا ایک سپہ سالار تھا جس کا نام تھا ہرمزان. ایک بہت بڑا جنگجو عظیم سپہ سالار تھا جس نے ہزاروں مسلمانوں کو شہید کیا تھا. گرفتار ہو کر حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے حاضر کیا گیا اور حضرت عمر کی عدالت میں اس کو سزا سنائی گئی کہ ہرمزان کو قتل کر دیا جائے، اس لیے کہ اس نے سازش کر کے ہزاروں مسلمانوں کو شہید کیا ہے. اگر آج کسی ملک کی عدالت میں کسی ایسے شخص کو کہ جس نے نیشنل سیکیورٹی کے خلاف کوئی حملہ کیا ہو، نیشنل سیکیورٹی کے خلاف یا نیشنل مفادات کے خلاف، انٹرسٹ کے خلاف اس کی سرگرمیاں ہوں، تو اس کی سزا کیا ہے؟ پھانسی کی سزا ہے. اگر ہرمزان کو حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے پھانسی کی سزا سنائی تو کیا غلط کیا؟ لیکن ہرمزان نے کہا، اے عمر، قبل اس کے کہ آپ مجھے ماریں اور مجھے قتل کریں، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے پانی پینے دیں، میں بہت پیاسا ہوں. حضرت عمر نے کہا کہ ہاں پانی پلاؤ. لا تجمعوا بین العطش والقتل، اس کو دو سزا نہیں دینی ہے کہ یہ پیاسا بھی ہو اور پیاس کی حالت میں مرے. پانی کا کٹورا لایا گیا، ہرمزان کے ہاتھ میں دیا گیا اور جیسے ہی اس نے وہ کٹورا اپنے لبوں کے قریب اس نے کیا، ایک دم کٹورا اٹھا کر پھینک دیا کہ مجھے نہیں پینا. حضرت عمر نے کہا کہ یہ کیا؟ تو ہرمزان نے کہا کہ میں اب پانی اس وقت تک نہیں پیوں گا جب تک کہ آپ میری قتل کی سزا معاف نہیں کرتے. آپ نے خود کہا ہے کہ دو سزا ایک شخص کو نہیں دی جا سکتی، مجھے پیاسا قتل نہیں کیا جا سکتا اور میں پانی نہیں پیوں گا. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس طریقے کے ہیلے اس عدالت میں نہیں چلیں گے، قتل تو تم کیے جاؤ گے. اب دیکھیے حضرت عمر کی جلالت، حضرت عمر کا مقام، ایک ہیڈ آف دا اسٹیٹ، امیر المؤمنین، اس مرتبے کا کہ جس کے گلی میں سے گزر جانے سے شیطان بھی بھاگتا ہو، اس کے مقابلے میں کون کھڑا ہوا؟ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ، بہت ہی کم عمر صحابی. وہ کھڑے ہوئے اور کہا، اے امیر المؤمنین، گستاخی معاف، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہرمزان کو قتل کر دیا جائے. میں گواہ ہوں، آپ نے خود اپنی زبان سے کہا ہے کہ دونوں سزائیں ایک ساتھ نہیں دی جا سکتی. اگر یہ پیاسا ہے اور پانی نہیں پی رہا ہے تو پیاس کی حالت میں ہرمزان کو قتل نہیں کیا جا سکتا. میں پروٹیسٹ کرتا ہوں ہرمزان کے حق میں. عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ہرمزان کی سزا اسی وقت معاف کر دی اور ہرمزان نے فوراً لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا. یہ وہ شخص ہے کہ جس نے ہزاروں مسلمانوں کو قتل کیا تھا. اگر اسلام کا جو پولیٹیکل نظام ہے اس کا مقصد صرف تلوار، گن اور بندوقیں ہوتی تو کیا ہرمزان کبھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا؟ ہمیں دراصل اسلام کا یہ جو چہرہ ہے جو چھپا ہوا ہے، جو ہم میں سے بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہے، اس کو باہر لانے کی ضرورت ہے. اور یہ ذمہ داری صرف اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام کی نہیں ہے. یہ حضرات تو جانتے ہیں اور اپنی مقدور بھر کوشش کر رہے ہیں. یہ ذمہ داری آپ میں سے ہر ایک کی ہے، خواہ آپ عالم ہوں، حافظ ہوں، قاری ہوں، انجینئر ہوں، ڈاکٹر ہوں، آپ پلمبر ہوں، آپ مزدور ہوں، کوئی بھی آپ کا پیشہ ہو یا کوئی پیشہ نہ ہو، آپ بیکار ہوں لیکن آپ مسلمان ہیں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، آپ اس عظیم پیغام کے آپ نام لیوا ہیں، آپ قرآن کریم کے ماننے والے ہیں، تو شریعت کا جو پورا پیغام ہے یہ آپ کے سینوں کے اندر داخل ہونا چاہیے اور آپ کے سینوں کے ذریعے دوسرے برادران وطن تک جانا چاہیے تاکہ ان کی ساری غلط فہمیاں دور ہوں. اور طارق پتہ جیسے لوگ جنہوں نے شریعت کے خلاف اس ملک کے اندر بڑی ہی زہر افشانیاں کی ہیں، جو شریعت کے تعلق سے برادران وطن کو بدزن کر رہے ہیں اور جو یہ کوشش کر رہے ہیں بتانے کی کہ مسلمان تمہارے دشمن ہیں اور پولیٹیکل اسلام تمہارے لیے خطرہ ہے، آپ ان لوگوں کو بتائیے کہ پولیٹیکل اسلام بھی اسی طریقے سے رحمت ہے جس طریقے سے اسپریچول اسلام رحمت ہے. یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور اس مجمع میں اور اس مجمع سے باہر جتنے لوگ ہیں سب کی ذمہ داری ہے. اور اگر ہم اس ذمہ داری کو پورا نہیں کریں گے تو یاد رکھیے عند اللہ مسئول ہیں، یاد رکھیے عند اللہ ہم سے سوال ہوگا. اس لیے کہ ہم 20 کروڑ اور وہ 80 کروڑ سے زیادہ، ہم 20 کروڑ ہو کر ان میں سے کسی ایک کو بھی، چند ہزار کو بھی، چند لاکھ کو بھی اسلام کی خوبصورتی نہیں بتا پائے. میں کل ایک پروگرام میں تھا اور اس سے پہلے بھی 1-2 پروگرام میں نے کیے اور میں نے ایک بات ان میں سے ہر ایک پروگرام میں کی ہے اور میں یہاں بھی چونکہ مجمع مختلف ہے وہ بات کہنا چاہتا ہوں، دہرانا چاہتا ہوں.
آج ہمارے سامنے اگر شدت پسند ہندو آتے ہیں تو وہ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں اگر رہنا ہوگا تو وندے ماترم کہنا ہوگا۔ کیوں کچھ لوگوں کو یہ ہمت ہوئی کہ وہ ہمارے وجود کو چیلنج کر رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں رہنے کا جو لائسنس اگر تمہیں چاہیے تو یہ اس گانا ہے وندے ماترم۔ جب تک کہ تم کھڑے ہو کر یہ گانا نہیں گاؤ گے اور اس گانے کے تئیں اپنی آستھا کا اظہار نہیں کرو گے، اس وقت تک تم اس ملک کے صحیح طریقے سے باشندے کہلانے کا حق نہیں رکھتے اور تمہیں اس ملک سے نکل جانا چاہیے۔ کیا وجہ ہے کہ کچھ شدت پسند کھڑے ہو کر ہمارے چہرے پر ہمیں آ کر یہ کہتے ہیں؟ میں آپ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت کا ایک واقعہ سنانا چاہوں گا جو کل بھی میں نے ایک مجمع میں سنایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے اپنے گھر کے باہر آنگن میں زور زور سے تلاوت کیا کرتے تھے، اور مشرکین مکہ کو حضرت ابوبکر کی تلاوت سے بڑی قدورت ہوتی تھی، اور وہ سوچتے تھے کہ اگر ابوبکر اسی طریقے سے تلاوت کرتے رہیں گے تو ہمارے بیوی بچے تو سب مسلمان ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے آ کر حضرت ابوبکر پر پریشر ڈالا کہ آپ عبادت کیجئے، تلاوت کیجئے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن مسجد کا مائک بند کر دیجئے۔ یہی ہوتا ہے نا، مسجد کا مائک بند کر دیجئے۔ آپ اپنے آنگن میں، آپ اپنے کمرے سے باہر صحن میں آ کر آپ علل اعلان تلاوت نہ کریں، ورنہ ہمارے بیوی بچوں کے اوپر اثر پڑے گا، وہ بددین ہو جائیں گے، چونکہ ان کے نزدیک بددین ہونے کا مطلب ہے اسلام قبول کر لینا۔ حضرت ابوبکر کے اوپر پریشر ڈالا گیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پریشر قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور جب پریشر زیادہ بڑھا تو یہ ارادہ کیا کہ وہ یہ علاقہ چھوڑ کر مکہ سے کوچ کر جائیں اور ہجرت کر جائیں۔ ہجرت کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی اور مکہ مکرمہ سے نکلے۔ راستے میں ایک قبیلہ پڑا جس کے سردار کا نام تھا ابن الدغنہ۔ ابن الدغنہ نے ابوبکر سے پوچھا، اے ابوبکر کدھر کا ارادہ ہے، کہاں چل دیے؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ میں اللہ کی زمین میں جا رہا ہوں، بڑی وسیع اور کشادہ زمین ہے، میں آزادی کے ساتھ عبادت کروں گا۔ دیکھیے وہی آزادی اظہار رائے کہ جس کی وجہ سے حضرت ابوبکر وطن چھوڑ رہے ہیں اور جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وطن چھوڑا تھا۔ ابن الدغنہ نے کہا کہ اے ابوبکر آپ اور وطن چھوڑیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کے اندر تو یہ صفات ہیں، آپ تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ تو بیواؤں کا سہارا ہیں، آپ تو محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، معاونت کرتے ہیں، آپ تو سیلاب اگر آ جائے تو سیلاب زدگان کی جگہ جگہ جا کر آپ ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، آپ کے اندر تو یہ رفاہی کام کرنے کی ساری خصوصیات ہیں، بھلا آپ اور مکے سے نکالے جائیں؟ مثلک لا یخرج ولا یخرج، آپ جیسا شخص نہ نکل سکتا ہے نہ نکالا جا سکتا ہے، آپ میرے ساتھ آئیے۔ میں مکے کے ایک سردار سے بات کرتا ہوں، اور حضرت ابوبکر صدیق کو لے کر ابن الدغنہ مکے میں آیا اور ایک سردار سے بات کی، اور وہ تمام صفات ان تمام سرداران کے سامنے گنائیں۔ کہا کہ اس شخص کو تم نکال رہے ہو کہ جو انسانی اور رفاہی کام مکے کے اندر کرتا ہے، جو تمہاری ضروریات پوری کرتا ہے، جو تمہارے آڑے وقتوں کے اندر تمہارے کام آتا ہے، جو تمہاری بیوگان کے لیے تمہارا سہارا ہے، تم ایسے شخص کو مکے سے نکال رہے ہو؟ مثلہ لا یخرج ولا یخرج، اس جیسا شخص نہ نکلتا ہے اور نہ نکالا جا سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آج ہمارے درمیان یا برادران وطن کے درمیان کیا پورے ہندوستان میں کوئی ایک بھی ابن الدغنہ نہیں ہے جو آ کر ہم سے یہ کہے کہ تم جیسے لوگ نہ نکل سکتے ہیں نہ نکالے جا سکتے ہیں؟ آخر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اندر جو خصوصیت تھیں، ان خصوصیات کو ہم نے کیوں نہیں اختیار کیا کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے برادران وطن کو متاثر کرتے؟ اور آج جب ہمیں یہ چیلنج دیا جا رہا ہے کہ اس ملک میں رہنا ہوگا تو وندے ماترم کہنا ہوگا، ہمارے برادران وطن ہمارے سامنے کھڑے ہوتے اور سد سکندری بن جاتے اور یہ کہتے کہ ہرگز نہیں، ان مسلمانوں کے اندر رفاہی کام کرنے کی خصوصیات ہیں، یہ ہمارے لیے نعمت ہیں، یہ ہمارے لیے رحمت ہیں، یہ ہمارے لیے زحمت نہیں ہیں، اور ان جیسے لوگ نہ نکلتے ہیں نہ نکالے جاتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ابن الدغنہ جیسے لوگ آج برادران وطن میں موجود نہیں ہیں؟ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ ہم لوگ اس کے ذمہ دار ہیں۔ میں ابھی پچھلے مہینے جہاں میں رہتا ہوں امریکہ میں، وہاں ایک واقعہ پیش آیا۔ جب سے وہاں حکومت بدلی ہے تو وہاں بھی حالات بدلے ہیں۔ تو ایک علاقے میں ٹیکساس کے صوبے میں ایک رات کے 2 بجے ایک مسجد کو جلا دیا گیا۔ صبح 6-7 بجے تک پورے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں یہ خبر عام ہو گئی کہ مسجد کو جلا دیا گیا ہے، اور مسجد جل کر بالکل راکھ ہو گئی، کچھ نہیں بچا۔ لیکن آپ حیرت کریں گے، یہ ہمارے لیے عبرت کا مقام ہے۔ آپ حیرت کریں گے کہ شام میں 5 بجے یہ خبر آئی کہ اس علاقے کے غیر مسلموں نے چندہ کر کے $4 ملین جمع کیے ہیں مسجد کی تعمیر کے لیے۔ غیر مسلموں نے، ایک صاحب نے جنہوں نے اس دن چندہ دیا، مجھ سے خود کہا
کہ میں نے انٹرنیٹ پر لاگ ان کیا تاکہ میں چندہ دوں اور کچھ $1000 میں بھی دینا چاہتا تھا، لیکن سائٹ کے اوپر یہ لکھا آیا کہ چندہ ختم ہو چکا اور تمام لوگوں نے جو کنٹریبیوشن کیے تھے جتنی ضرورت تھی وہ پوری ہو چکی ہے، اور مسجد کی تعمیر کچھ دنوں کے بعد شروع بھی ہو گئی۔ تو اگر ایک غیر مسلم نے مسجد جلائی ہے تو اس علاقے کے ہزاروں غیر مسلم کھڑے ہو گئے مسجد کی تعمیر کے لیے۔ آخر اس علاقے کے مسلمانوں کی کچھ تو خصوصیات ہوں گی، کیوں ان میں ایک نہیں ہزاروں ابن الدغنا برادران وطن میں ہیں؟ اور آپ اس کا رسپانس دیکھیے۔ 5 مارچ کو ایک خبر آئی کہ نیو یارک کے علاقے میں یہودیوں کے قبرستان کو مسمار کر دیا گیا۔ مسلمانوں نے نہیں کیا، مسلمانوں نے وہ قبرستان مسمار نہیں کیا، بلکہ وائٹ سپریمیسسٹ یعنی وہ گورے جو اپنی تہذیب کو ہی سب سے اعلیٰ سمجھتے ہیں، انہوں نے یہودیوں کے جا کر قبرستان کو مسمار کر دیا۔ مسلمانوں کا رسپانس دیکھیے، اور یہ بھی ایک بہت بڑا نمونہ ہمارے لیے ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان نمونوں کی تقلید کریں، تبھی ہم اثر انگیز ہو سکتے ہیں۔ 2 گھنٹے کے اندر جتنی رقم تھی مسلمانوں نے جمع کی ہے اور یہودیوں کو دی ہے۔ 2 گھنٹے کے اندر قبرستان کے لیے مسلمانوں نے چندہ کیا اور کہا کہ یہودی اقلیت اسی طریقے سے اس ملک میں رہ رہی ہے جس طریقے سے ہم مسلم اقلیت رہ رہے ہیں۔ ہر یہودی برا نہیں ہے، زائنسٹ یقیناً اسلام کا دشمن ہو سکتا ہے، لیکن ہر یہودی برا نہیں ہے، جس طریقے سے ہر عیسائی برا نہیں ہے، ہر ہندو برا نہیں ہے۔ اگر ہم ان کو برادران وطن کہتے ہیں، اپنے وطن کے بھائی کہتے ہیں، تو کوئی تو خصوصیت ہوگی، کوئی تو وجہ ہوگی۔ جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں جا کر یہودیوں سے اعلان جنگ نہیں کیا تھا۔ اوس اور خزرج تو مسلمان ہو گئے تھے، لیکن بنو قریظہ اور بنو نذیر سے معاہدے کیے ہیں۔ اسی طریقے سے ان ممالک کے اندر بسنے والے مسلمانوں نے، جہاں مسلم بحیثیت اقلیت کے رہتے ہیں، وہاں دیگر اقلیتوں کے ساتھ ان مسلمانوں کے بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ کیا ہمارے تعلقات جینیوں سے ہیں؟ کیا ایسے تعلقات ہمارے سکھوں سے ہیں؟ کیا کرسچنوں سے ہمارے کچھ ایسے تعلقات ہیں؟ ہاں، جب پرسنل اللہ کا موقع آتا ہے تو ہم خوب چیخ کر کہتے ہیں کہ اس ملک میں پرسنل اللہ صرف مسلمانوں کے پاس نہیں ہے، جینیوں کے پاس بھی ہے، سکھوں کے پاس بھی ہے، عیسائیوں کے پاس بھی ہے۔ لیکن کیا ہم نے انہیں اپنے پلیٹ فارم پر جمع کیا ہے؟ کیا ہم نے ان کی آواز کو اپنی آواز میں ملایا اور ان کے لیے اپنی آواز کو ان کا سہارا بنایا ہے؟ یہ چیزیں ہیں جو ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتی ہیں۔ اس لیے برادران وطن میں آج کوئی ہمارے لیے کھڑا نہیں ہوتا، اور خلیج بڑی وسیع ہوتی جا رہی ہے، اور اتنا ڈفرنس ہمارے ان کے درمیان آ گیا کہ آج اگر ان میں سے کوئی شخص ہمارے درمیان آتا بھی ہے تو وہ شک کے ساتھ ہمیں دیکھتا ہے کہ پتہ نہیں کیا میں صحیح جگہ آیا ہوں یا نہیں۔ اکا دکا واقعات ایسے ہیں جہاں مسلمانوں نے اچھے اثرات چھوڑے ہیں۔ یہ دراصل ہماری اپنی کمی ہے، اس کمی کو پورا کیجیے، اس کمی کو ختم کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، ایک آخری بات میں آپ سے کہتا چلوں، اور یہ بات آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے بلکہ اگر میری بات برادران وطن سن رہے ہیں تو ان کے لیے ہے۔ ہم پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ پہلے یہ بتاؤ کہ تم مسلمان ہو یا ہندوستانی ہو، اس وطن کے شہری ہو یا مسلمان ہو۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے مسلمان ہیں تو فوراً ہمیں دیش دروہی کا تمغہ تھما دیا جاتا ہے۔ میں یہ پوچھتا ہوں، کیا دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری ایک کے بعد دوسرے یعنی اس ترتیب کے ساتھ ہیں؟ کیا دنیا میں کوئی 2 چیز برابر نہیں ہو سکتی؟ اگر 2 لوگ ریس کر رہے ہیں جن میں سے ہر ایک کا مقصد آگے نکل جانا ہے، ونر ہو جانا ہے، کتنے موقع پر ایسا ہوتا ہے کہ دونوں ریس کرنے والے برابر ایک ساتھ جو لائن ہے وہ کراس کرتے ہیں؟ کیا ہم ایک ساتھ مسلمان اور محب وطن نہیں ہو سکتے؟ بالکل ہیں۔ ہمارے لیے وطن اور اسلام ہمارے ہاتھ کی انگلیوں کی طرح نہیں بلکہ ہمارے چہرے کی 2 آنکھوں کی طرح ہے۔ ہم جس طریقے سے مسلمان ہیں بالکل اسی طریقے سے محب وطن بھی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیمات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ بڑا محبوب تھا، لیکن جب آزادی اظہار رائے سلب کر لی گئی تو مکہ چھوڑ دیا اور مدینے کو وطن بنا لیا۔ اور جب مدینہ کو وطن بنایا تو ایسا وطن بنایا کہ آپ نے دعا کی مدینے کے لیے کہ اے اللہ، ابراہیم خلیل اللہ نے مکے کے لیے دعا کی تھی، میں مدینے کے لیے دعا کرتا ہوں کہ جس طریقے سے مکے میں آپ نے برکتیں نازل کی ہیں، مدینہ جو میرا وطن ہے اس میں بھی برکتیں نازل فرما۔ آپ نے جب مدینہ منورہ کو وطن اپنا بنا لیا تو اس شان سے بنایا کہ جب آپ سفر سے واپس آتے تھے اور احد کا پہاڑ آپ کو نظر آتا تھا تو آپ فرماتے تھے یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ وہ پہاڑ مدینے میں تھا،
آپ کو اس پہاڑ سے محبت تھی، یعنی مدینہ شہر سے محبت تھی، اس وطن سے محبت تھی، تو جس نبی کے ہم امتی ہیں، جس نبی کو اپنے وطن سے محبت تھی، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اس نبی کے نام لیوا ہوں اور ہمیں اپنے وطن سے محبت نہ ہو؟ یہ ناممکن ہے۔ اس ملک میں بسنے والا ایک ایک مسلمان اتنا ہی محب وطن ہے جتنا کہ ایک غیر مسلم ہے۔ اور یہ جو آئے دن الزام لگتے رہتے ہیں کہ فلاں شخص کو دہشت گردی کے الزام میں اٹھا لیا، فلاں شخص کو داعش کا ایجنٹ سمجھ کر پکڑ لیا گیا، تو یاد رکھیں اس ملک میں داعش کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اس ملک میں داعش آ ہی نہیں سکتی، آئیسس نہیں آ سکتی۔ اس کی وجہ ہے، اس کی ایک بہت معقول وجہ ہے، یہ محض کہنے کی بات نہیں ہے۔ سب سے پہلی وجہ تو یہی ہے کہ اس ملک کا مسلمان محب وطن ہے، وہ دوسروں کے ہاتھ اپنا ایمان اور اپنا دین اور اپنا وطن نہیں بیچ سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی احادیث ذکر کی ہیں کہ جن کا اشارہ اس جانب ہے کہ آخری زمانے میں ایک گروہ نکلے گا جس کی یہ ایکٹیویٹیز ہوں گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس گروہ کے اندر شامل ہونے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں اور اس حدیث کے بعد میں آج کی بات کا اختتام کروں گا۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے۔ یہ حدیث صحت کے اعلیٰ درجے پر تو نہیں ہے، لیکن اس حدیث کو مسترد بھی نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، فرماتے ہیں، میں اس حدیث کے الفاظ پڑھوں گا اور ترجمہ بھی کروں گا، آپ خود سمجھتے جائیے کہ اشارہ کس طرف ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اذا رأیتم الرایات السود، کہ جب تم کالے جھنڈے دیکھو گے، فلزم الارض، تو زمین کو لازم پکڑ لینا۔ کیا مطلب؟ یعنی جہاں ہو وہیں رہنا، وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے جہاں کالے جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں۔ فلزم الارض فلا تحرکوا ایدیکم ولا ارجلکم، نہ اپنے ہاتھ ہلانا نہ اپنے پیر ہلانا، یعنی کسی بھی طریقے سے تمہاری معاونت ان لوگوں کے لیے نہیں ہونی چاہیے جو کالے جھنڈے پھیلا رہے ہیں، نہ وہاں جا کر اور نہ یہاں بیٹھ کر۔ فلا تحرکوا ایدیکم ولا ارجلکم۔ پھر آپ فرماتے ہیں ثم یظہر قوم ضعفاء لا یؤبہ لہم، اور پھر کچھ کمزور قسم کے ایسے لوگ جن کی معاشرے میں کوئی اہمیت نہیں ہوگی وہ ظاہر ہوں گے۔ کیا آپ آئسس کے اندر جتنے لڑاکے آج شام میں، سیریا میں اور عراق میں دیگر علاقوں میں لڑ رہے ہیں، کیا ان کی کوئی معاشرتی اور سماجی اہمیت تھی؟ یہ اسی سے تو پریشان تھے کہ ان کی کوئی سماجی حیثیت نہیں، کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں، لہٰذا انہوں نے اس طرح کے جنگجو گروپ کے اندر شمولیت اختیار کر لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے لوگ ظاہر ہوں گے جو کمزور ہوں گے، معاشی اعتبار سے کمزور ہوں گے، لا یؤبہ لہم، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، ایسے لوگ ظاہر ہوں گے۔ اور کمزور تو ہوں گے وہ معاشی اعتبار سے، لیکن قلوبہم کزبر الحدید، ان کے دل لوہے کی پلیٹوں کی طرح سخت ہوں گے، ان کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ وہ کیمرے کے اوپر آ کر قتل کریں گے اور دنیا کو دکھائیں گے کہ قتل اس طریقے سے ہوتا ہے۔ آپ اس کے بعد فرماتے ہیں بڑا ہی اہم لفظ ہے، ہم اصحاب الدولہ، ہم اصحاب الدولہ، یہ دولہ والے ہیں۔ آج داعش کو الدولۃ الاسلامیہ عربی میں کہا جاتا ہے، یہ دولہ والے ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں لا یفون بعہد ولا میثاق، نہ کسی عہد کی انہیں پاسداری ہوگی اور نہ ہی کسی ٹریٹی کی۔ کوئی بھی اگر وہ میثاق اور کوئی پرومس، کوئی وعدہ کریں گے تو اس وعدے کو کبھی پورا نہیں کریں گے۔ آج آپ نے 4 سال سے ہم آئسس کا نام سن رہے ہیں، ہر مہینے یہ خبر آتی ہے کہ معاہدہ ہو گیا، اس کے بعد دوبارہ جنگیں شروع، چونکہ کسی بھی معاہدے کی پاسداری یا قروب کرنا جانتا ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک نشانی کھول کھول کر بیان کی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یدعون الی الحق ولیسوا من اہلہ، یہ لوگ ظاہر کریں گے کہ ہم حق پر ہیں اور لوگوں کو اپنی طرف دعوت دیں گے، کہیں گے کہ یہ حق ہے، لیکن وہ حقدار نہیں ہوں گے، وہ حق والے نہیں ہوں گے، وہ باطل والے ہوں گے۔ اسماؤہم الکنی ونسبتہم القری، ان کے نام کنیتیں ہوں گی اور ان کی نسبتیں بستیوں کی طرف ہوں گی۔ عربوں کے اندر جو طریقہ ہے نام کا وہ یہ کہ پہلے نام ہوتا ہے، اس کے بعد کنیت ہوتی ہے اور ان کی نسبت قبیلوں کی طرف ہوتی ہے، علاقے کی طرف نہیں ہوتی۔ وہاں ہاشمی ہوتے ہیں، تغلبی ہوتے ہیں، کلبی ہوتے ہیں، وہاں مطلبی ہوتے ہیں، نہ وہاں کوئی عراقی ہوتا، نہ وہاں کوئی شامی ہوتا، اور نہ ہی وہاں کوئی ابو بکر البغدادی ہوتا۔ عربوں کے اندر یہ طریقہ رہا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے نام صرف کنیتیں ہوں گی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جو نام ہے، ابو بکر جس نام سے وہ مشہور ہے، یہ نام نہیں ہے، یہ کنیت ہے۔ نام تھا لیکن آپ اپنی کنیت سے مشہور ہو گئے۔ ابو بکر بغدادی کا نام کوئی نہیں جانتا،
اس کی نسبت قبیلے کی طرف نہیں ہے بلکہ علاقے کی طرف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ ان کے نام کنیتیں ہوں گی اور ان کی نسبتیں علاقوں کی طرف ہوں گی۔ وَشُعُورُهُمْ مُرْخَاتٌ كَشُعُورِ النِّسَاءِ، اور ان کے بال اس طریقے سے کندھوں پر پڑے ہوں گے جیسے عورتوں کے بال لمبے لمبے ہوتے ہیں۔ ان کے کبھی فوٹو دیکھیے آپ گوگل پر، کیسے لمبے لمبے بال لے کر ٹرکوں میں اسلحہ لے کر چلتے ہیں وہ۔ حَتَّى يَخْتَلِفُوا فِي مَا بَيْنَهُمْ، پھر ایک دن آئے گا کہ ان میں آپس میں اختلاف ہوگا۔ ثُمَّ يُؤْتِ اللَّهُ الْحَقَّ مَن يَشَاءُ، اور اس کے بعد پھر اللہ جس کو چاہیں گے حق اس کے ہاتھ اور اس کے ذریعے حق کا اظہار فرما دیں گے۔ یہ حدیث جو حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں داعش کے تعلق سے، یہ حدیث اس زمانے میں خوارج کے اوپر فٹ کی جاتی تھی، لیکن داعش دراصل خوارج کا وہ ایکسٹینشن ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فوری بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ظاہر ہوا تھا۔ تو جب ہمارے نبی نے اتنی واضح تعلیمات ایسے جنگجو گروپس کے بارے میں دے دی ہیں اور یہ واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ ان گروپس کے بارے میں، ان گروپس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا ہے، ان جماعتوں کے اندر نہ شمولیت اختیار کرنی ہے اور نہ ہی کسی طریقے کا ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے، نہ ان کے علاقوں میں جانا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک مسلمان، ایک محب وطن اپنا دین بھی ان کے ہاتھوں بیچ دے اور اپنا وطن بھی ان کے ہاتھوں بیچ دے؟ یہ ناممکن ہے۔ اس لیے میں ان دلائل کی بنیاد پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس ملک میں داعش کا وجود ہو نہیں سکتا۔ حاضرین مجلس، یہ ایک بہت اہم موضوع ہے جس کو آج چھیڑا گیا ہے۔ اسلام کی جو 3 برانچز ہیں، اسپرچول اسلام، سوشل اسلام اور پولیٹیکل اسلام، ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ چیزوں پر ہمیں عمل کرنے کی کانسٹیٹیوشن اجازت نہ دیتا ہو، کوئی حرج نہیں، لیکن جن چیزوں پر ہمیں عمل کرنے کی اس دستور نے اجازت دی ہے، ہم دستور کی روشنی میں اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد جاری رکھیں گے، اور آزادی کے ساتھ، اسی آزادی کے ساتھ کہ جس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمپرومائز کرنے سے انکار فرما دیا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کمپرومائز کرنے سے انکار فرما دیا تھا، ہم بھی ان 2 حضرات کی سنت اور طریقے پر عمل کرتے ہوئے اس آزادی کے ساتھ کمپرومائز کرنے سے انکار کرتے ہیں، اور دستور نے ہمیں جتنے حقوق دیے ہیں اس کی روشنی میں ہم جینے کا اور اس زمین کے لیے حب وطن کے ساتھ اس زمین پر جینے اور مرنے کا اقرار کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سچا اور پکا مسلمان بنائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہماری زندگی میں جاگزی فرمائے، تاکہ اس سیرت کی روشنی میں ہم اپنے برادران وطن کے ساتھ وہ روشنی شیئر کر سکیں۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وصف نبی کا پیکر، علم و عمل کا لشکر، پیغام دیوبند پہنچا